السلام علیکم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ ہود، سورہ نمبر 11۔ سورہ ہود مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس میں 10 رکوع اور 123 آیات بینات ہیں۔ ہود علیہ السلام اللہ رب العزت کے ایک جلیل القدر پیغمبر کا نام ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے 5ویں رکوع میں ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام ہود رکھا گیا۔ مکی زندگی کے آخری سالوں میں جب کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو پھیلنے سے روکنے کی بھرپور کوششیں کر رہے تھے، ان حالات میں یہ سورہ مبارکہ نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ذریعے کفار و مشرکین کے نظریات کی تردید کے بعد اقوام گزشتہ یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب اور قوم فرعون کے واقعات بیان کر کے یہ بات واضح کی کہ انسانوں کے 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جس کی زندگی اور جہد و عمل کا ہدف صرف دنیا ہے، وہ ہر وقت اسی زندگی کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنانے میں لگا رہتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ وہ ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت سنوارنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ پہلے گروہ کی مثال اندھوں اور دوسرے گروہ کی مثال بینائی سے سرفراز لوگوں جیسی ہے۔ پچھلی اقوام کے ان واقعات میں ایک طرف تو عقل و فہم اور سمع و بصر رکھنے والوں کے لیے عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ ان قصوں میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے، کیونکہ جس اللہ نے نافرمان ہستیوں پر کل عذاب نازل کیا تھا، وہ آج بھی سرکش قوموں کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارکہ میں سفید بال دیکھے تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑھاپا تیزی سے آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔